السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے یہ انسان کو کیوں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس کا علاج کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور دنیاوی علاج بھی بتائیں گے، اور دینی اعتبار سے ہم اس کا سبب بھی بتائیں گے آپ کو، اور اس کا روحانی نسخہ بھی بتائیں گے۔ بھولنے کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں کہ یادداشت کمزور ہو گئی ہے، جس کو نسیان کہا جاتا ہے، بھولنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہے، آدمی بھول جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی بیماری کی جب تک ہم وجہ کو نہیں تلاش کریں گے تو وہ بیماری ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ علاج کے ساتھ ساتھ انسان کو پرہیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بیماری کی شناخت ضروری ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بیماری دنیاوی اعتبار سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی صحیح طور پر انسان کو نیند نہیں مل پاتی ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ بھی انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح پریشانی اور فکر ہو تو بھی انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، باتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں، بھول جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان ذہنی دباؤ میں ہو، ڈپریشن کا شکار ہو تو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ الکوہل جن چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا یہ بھی انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ طبیب کی خاص قسم کی دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے بھی انسان کے ذہن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہم الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ کورسز کرتے ہیں، تو خاص دوائیاں جو ہم کھاتے ہیں نا کبھی کبھی وہ ہمارے لیے نقصان کر دیتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ سبب ہوتے ہیں کہ انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری اسے پیدا ہو جاتی ہے، باتیں چھوٹی چھوٹی اسے یاد نہیں رہ جاتی ہیں۔ اب ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وقت پر سوئے، منیمم انسان کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ملنی چاہیے۔ اگر اس سے کم کی نیند ہو رہی ہے تو مطلب یہ کہ آپ اپنے بدن کو، اپنی باڈی کو آپ آرام نہیں دے پا رہے ہیں۔ زیادہ سونا بھی انسان کو نقصان کر دیتا ہے اور کم سونا بھی اس کے لیے نقصان۔ تو کم سے کم انسان کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اپنے آپ کو دینی چاہیے، اس سے ذہنی دباؤ کم رہتا ہے اور ذہن فریش ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وقت پر سونے اور وقت پر اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ تو یہ وقت پر اگر آپ سو جائیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا کہ فالتو کام آپ نہیں کریں گے، دوسرا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ نیند نہیں پوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کو بھولنے کی بیماری، یہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ ایک اور اہم مشورہ ڈاکٹرز یہ دیتے ہیں جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹرز، ان سب کے اسکرین کی روشنی آپ کی آنکھوں پر نہ پڑے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا مزاج آج کیا ہے، ہم موبائل لیے رہتے ہیں دیکھتے دیکھتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط چیزیں ہی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھی چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم سونے کے وقت ہم موبائل لیے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور اسے سو جاتے ہیں بند کر کے۔ اور بہت سارے لوگ تو اتنی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں کہ موبائل چالو رہتا ہے اور سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، یہ انسان کی آنکھوں کی روشنی کو کمزور کرتی ہے اور جس سے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے اور انسان کو یادداشت کی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کچھ
چیزیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اب جو اس کا علاج بتاتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مچھلی کا استعمال کریں گے تو یہ بھی ذہن کو مضبوط کرتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جامن کا استعمال بھی انسان کے ذہن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دودھ وغیرہ میں ہلدی ڈال کر پینے سے بھی انسان کے دماغ کو قوت ملتی ہے اور مضبوط ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، مونگ پھلی، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہیں اور اس کو قوت اور طاقت دیتی ہے کہ جس سے بھولنے کا یہ جو سلسلہ رہتا ہے یہ انسان کے دماغ سے ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں کا استعمال بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر دیسی انڈا ہو تو یہ مزید انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ سر پر روزانہ تیل سے آپ ضرور مالش کریں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی وجہیں آپ نے سمجھی ہیں اور علاج سمجھی ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی اس کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں۔ آپ جھوٹ جو بولتے ہیں، ہم اور آپ، ہماری زبانوں سے جو جھوٹ باتیں نکلتی ہیں نا، اس سے ہمارا ذہن کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری، یادداشت کی کمزوری، حفظ کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہنسی مذاق میں کتنا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں دن بھر میں، ہم خود پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنے کی بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس کو ہم ختم کریں، ذہن خود بخود قوت والا ہو جائے گا اور اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دماغ پر ٹینشن ہوتا ہے اور دماغ یاد رکھنے والی چیزوں کو دھیرے دھیرے بھلاتا چلے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ کہا جاتا ہے کہ غسل خانے میں جو ہے پیشاب وغیرہ کرنے سے بھی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ باتھ روم میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس میں تھوکنے وغیرہ سے بھی نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ منہ سے جب انسان ناخن کاٹتا ہے تو اس سے بھی نسیان کی بیماری کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو یہ دینی اعتبار سے بھی کچھ وجہیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دھیان میں نہیں رکھتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، اور پھر جب 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں پر اس طرح ہاتھ کریں اور پھونک ماریں۔ پھر اس کے بعد میں آپ اپنے چہرے پر، سر پر، ہاتھ پر، بدن پر، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اپنے جسم پر مل لیں۔ روزانہ اس طرح کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو بھولنے والی بیماری ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چند دنیاوی اعتبار سے وجہیں اور علاج تھی، دینی اعتبار سے وجہیں اور علاج۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ذہن ہمارا مضبوط رہے گا، قوی رہے گا، اور بھولنے کا یہ جو سلسلہ ہمارے اندر ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔